پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ نوید قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بجٹ بریک سے پہلے بھی بجٹ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ نوید قمر صاحب، یہ جو بریک سے پہلے ہم بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جیسے IMF کا بھی ہم نے ذکر کیا، لیکن حال ہی میں ایک اور معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خزانہ صاحب کے اوپر بھی ایک تنقید ہو رہی ہے۔ یہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب بیچارہ جو بیٹھتا ہے اس کرسی پہ اس پہ تو ظاہر ہے کہ سارے تیر اسی پہ برستے ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، اور ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو بلاول صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، کل بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ بلاول صاحب کا کس طرف اشارہ تھا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی اٹیمپٹس بیچ میں ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاہے کانسٹیٹیوشنل ایک سچویشن کریٹ کرنے کی بات ہو یا اوور آل صرف یہ کہہ دینے کہ ہم آ کے آپ کا سارا کام ٹھیک کر کے دے دیں گے۔ تو جی یہ ایمبیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے گا۔ بھول جاتے ہیں ایک فنڈامنٹل چیز ہے، اس پہ میں کلوز کروں گا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ جی پاکستان بنا تھا جب صوبوں نے ووٹ دے کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، یہ تاریخ بھول جاتے ہیں یا ہم نے کبھی پڑھی شاید نہیں ہے، تو پھر ہم عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، صوبوں کو توڑ دو، نئے صوبے بنا جی دو، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، کراچی کو فیڈرلائز کر دو۔ بھائی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سو آپ ملک کو چلنے دیں، ایک سٹیبل ملک کی طرح چلنے دیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے، عوام کی بہتری ہے، ملک اسٹیبلٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت باقی ایشوز تو ہیں لیکن کچھ سیاسی ایشوز بھی ہیں۔ اگر PTI کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کمیٹی موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اچکزئی صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کا رویہ بہتر نہیں ہوتا تو وہ سسٹم سے الگ ہو جائیں گے، وہ استعفے دے دیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں PTI کے ساتھ کوئی بات چیت ہو؟ لیکن ہونی چاہیے، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن PTI کا جو یہ رویہ ہے نا کہ ہم الگ ہو جائیں گے یا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے حکومت کے سر پہ جوں بھی رہتی ہے کیا؟ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ مین اسٹریم کریں اور اس میں سے اپنا راستہ نکالیں۔ جی یہ تو ورنہ جو فارمولے دے رہے ہیں وہ تو خان صاحب کو کئی سالوں تک جیل میں رکھنے کے فارمولے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ نوید قمر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو سیاسی ایشوز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے بجٹ کے حوالے سے جو تجاویز ہیں یا اس حوالے سے جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو حکومت 5 جون کو بجٹ پیش کرنے جا رہی تھی، اب وہ 10 جون کو بجٹ حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا، اور اس کی وجوہات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کی تیاری مکمل نہیں تھی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا ابھی باقی ہے۔ اس وجہ سے جو 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، اب وہ 5 کے بجائے 10 جون کو حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا جائے گا، اور اسی دوران جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات بھی سنے جائیں گے اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ نوید قمر صاحب کی اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بلاول صاحب کا اشارہ تھا کہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی نوید قمر صاحب نے وضاحت کی کہ بلاول صاحب کا کس طرف اشارہ تھا یا حکومت خاص طور پر کیا سوچ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک اور اہم بات یہ بھی کی ہے کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ ظاہر بڑھایا جائے گا، تو اس حوالے سے جو PSDP ہے اس پر ایک مرتبہ پھر کٹ لگنے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ حکومت کی جانب سے دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے جو صوبے ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، بات چیت ابھی ہونا باقی ہے، اور بات چیت روز کی بنیاد پر ان کے مطابق حکومت کے ساتھ ہو بھی رہی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں
اور بریک کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں جو اپوزیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے.